الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے سبق نمبر 2 حصہ اول اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ یہ ایک سلائیڈ ہے جو آپ کو ہر سبق کے شروع میں دکھائی جائے گی۔ کیا آپ نے گزشتہ سبق جو ہے وہ پورا پڑھا یا اس کا 25% پڑھا یا 50%، اور اگر نہیں پڑھا تو ارادہ کیجئے کہ آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کلاس کی ابتدا سے پہلے ہم پچھلے اسباق سے چند سوالات کرتے ہیں۔ اس کورس آؤ قرآن اور نماز سمجھے کے مقاصد کیا ہے؟ 2، 5، 3، 6 جواب دیجئے۔ ABCD کیا صحیح ہے؟ جی کوئی بردر یا جو ہے سسٹر بتائیں۔ جی ہاں 6۔ گڈ۔ ترجمہ کیجئے۔ اعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں، وہ پناہ میں آتا ہے، میں پناہ مانگوں گا۔ اس کا ذرا میں پناہ میں آتا ہوں۔ میں نے کہا تھا اس کو ذرا توجہ سے کیجئے گا، آپ لوگوں نے بڑی جلدی کر دی ہے۔ چلیے جواب دیکھتے ہیں۔ یہ اصل میں اعوذ جو ہے یہ مضارع کا ہے۔ مضارع کے افعال کا ترجمہ حال اور مستقبل دونوں میں کیا جاتا ہے۔ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگوں گا، یہ دونوں اس کے ترجمے ہیں۔ آپ کو چونکہ ابھی صرف ایک بتایا گیا تھا اس لیے میں جواب صحیح مان لیتا ہوں، لیکن جلدی مت کیا کیجئے۔ جب کہا جائے غور کریں تو سمجھ جائے اس میں کوئی نقطہ ہے۔ من کا معنی کیا ہے؟ طرف پر، سے، پاس۔ کس نے پڑھا ہے؟ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم جو ہے پلیز ابھی میوٹ کر لیجئے پلیز، تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہو۔ جب میں سوال جواب کروں اس تک بے شک میوٹ کر لیں۔ شکریہ۔ سورۃ فاتحہ کی جو ہے آیت 1 سے 3 جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور گرامر میں ہوا مسلم، ہم مسلمون یہ جمع ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ نقطہ تعلیم یا شوق جو ہے وہ بہت اہم ہے آج کے سبق میں، اور اس سبق میں انشاءاللہ ہم آج 15 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً جو ہے 1400 بار آئے ہیں، اور کل ہم نے 12 سیکھے تھے جو تقریباً 1300 مرتبہ آتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس سبق کی طرف۔ الحمدللہ سبق کا تعارف جو ہے یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، سورۃ فاتحہ، اور اتنی اہم کہ ہم اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور دن میں ہم کتنی بار جو ہے جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو اندازہ کیجئے یہ کتنی اہم ہے، اس سے اندازہ لگائیے۔ تعوذ اور سورۃ فاتحہ کے الفاظ قرآن پاک میں 9000 بار آئے ہیں، یعنی ہم نے جو 40,000 کے قریب سیکھنے سمجھے اس کا 1/4 تو صرف سورۃ فاتحہ اگر آپ کو آتی ہے اور تعوذ آتا ہے تو یہ اس کے اندر جتنے الفاظ آئے ہیں ان کے اگر معنی آپ کو آتے ہیں، ان کی بناوٹ آتی ہے، تو سمجھے آپ جو ہے قرآن پاک کے 9000 جو ہے الفاظ سیکھ چکے۔ تو اس کا پہلا جو ہے سورۃ فاتحہ کا شروع ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو آئیے ہم اس کا جو ہے پہلے ترجمہ لیں گے، پھر اس کے جو ہے ہر جو ہے اسم یا حرف اور فعل جو ہے اس کی شناخت کریں گے۔ بسم اللہ، بسم اللہ سے، کیا؟ اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا، یہ اس کا رواں ترجمہ تھا۔ اس میں پہلا لفظ ہے بسم، یہ اصل میں اسم اور بی کے ساتھ ملتا ہے۔ بی ایک حرف ہے، اسم جو ہے وہ نام ہے، یعنی نام سے۔ ابھی آج یہ بی کا آپ ایک معنی یاد کر لیں، بی کی ایک معنی ہے سے، اور بھی اس کے معنی آئیں گے وہ آگے دیکھیں گے۔ اسم کی جمع اسما ہوتا ہے، جیسے اسماء الحسنہ اللہ کے بہترین نام۔ الرحمن الرحیم یہ ایک بہت خاص لفظ ہے،
یہ عربی میں ان الفاظ کا طرز ہے یا ان کی بناوٹ ہے جس میں کسی چیز کا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ جوش کا اظہار ہوتا ہے، جیسے غضبان شدید غصے میں، الرحمن بہت ہی زیادہ مہربان، بہت ہی زیادہ جو ہے شدت سے رحم کرنے والا اور مہربان ہونے والا، الرحیم یہ اور رحمان ان کا معنی ایک ہی ہے، لیکن رحیم کے معنی ہے تسلسل، مسلسل، اور رحمان کے معنی ہے شدت سے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو بہت شدت سے اور تسلسل مسلسل ہے، گویا اس کا اشارہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل جو ہے رحم اور مہربانی کر رہے ہیں، اور اگر رحمت کے جوش کو آپ تسلسل سے ضرب دیں تو سمجھے رحمت کی موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ یعنی جب آپ نماز میں یہ آیت شروع کرتے ہیں یا کسی تلاوت کے لیے شروع کرتے ہیں یا کسی چیز سے پہلے اس کا نام لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو گویا آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس جو ہے رحمت کا جو ہے تصور کریں جو جوش اور شدت کے ساتھ آپ کی طرف جو ہے لپکتی ہے یہ کہنے سے۔ تو گہرے تصور کے ساتھ احساس کے ساتھ آپ احتساب کریں اپنا کہ آیا اب کتنی بار بسم اللہ کے ساتھ جو ہے کسی چیز کی ابتدا کرتے ہیں، اور جب کرتے ہیں تو آیا آپ کے ذہن میں آپ کے تصور میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شدت سے رحمت اور مہربانی آپ کی طرف متوجہ ہو گئی ہے۔ آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں۔ رحمت والا جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے، اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے۔ اس نے ہم کو پیدا کیا، آنکھ کان ہاتھ پیر دیے، ماں باپ رشتے دار دوست ساتھی زمین آسمان پانی اور ہر طرح طرح کے کھانوں کا انتظام وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ دوسری عادت ہوگی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ پہلی عادت کیا تھی؟ ہم نے 12 عادت سیکھنی ہے یہ الحمد شریف کے ختم ہونے تک، تو ایک عادت آپ کو کل بتائی گئی تھی، کوئی بتانا چاہے گا کہ پہلی عادت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں یہ تو وہ کلمات ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ پہلی عادت یہ ہے آپ نے تحفظ اپنی حفاظت جو ہے وہ تو آپ نے اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ پہلی عادت ہے پناہ مانگنا، حفاظت میں آنا، اور کیسے آئیں گے؟ تعوذ کے جو ہے پڑھنے سے۔ دوسری عادت یہ ہے کہ ہر کام کے شروع کرنے سے بسم اللہ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ دو عادتیں تو اب آپ کو پتہ چل گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں جو ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ان کی مدد اور ان کے مہربانی کے جو ہے طلبگار ہوتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولئے، اور آزمائش کے موقع پر ہمیں اللہ سے بہتر گمان رکھنا چاہیے کہ اس نے یہ جو بھی آزمائش ہے ہماری بھلائی کے لیے رکھی ہے۔ تیسری عادت ہے اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے، بے حساب رحمت والا ہے، یعنی ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے۔ تو تیسری عادت کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ مثلا زندگی میں جو ہے سکون ہے، اچھا جو ہے ہونا، خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان، بہتر تعلقات وغیرہ، اور یہ مغرب کے جو ہے وہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے مثبت، اس سے کہیں گنا بہتر ہے۔ کیوں؟ ان کا تو نظریہ یہ ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو مثبت پہلو سے دیکھیں گے تو آپ کی زندگی پہ اچھے اثرات آئیں گے۔ ہمارا مثبت پہلو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی رحمت اور اس کی مہربانی کے طلبگار ہوتے ہیں، اس کے رحم کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا، ہمارے پر مہربانی کرے گا۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے اس پہلی آیت مبارکہ کا جو ہے ترجمہ آپ میں سے کوئی ساتھی کر دے۔ یس ہینڈ ریز کیجئے تاکہ میں آپ میں سے کسی کو کہہ سکوں۔ جی عامر فاروق پلیز آپ کر دیجئے، آپ نے پہلے ہینڈ ریز کی ہے۔ سمیرہ آپ سے اگلی آیت کا انشاءاللہ میں بسم اللہ، بسم نام سے، بسم اللہ اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا۔
जज़ाकल्लाह ब्रदर, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। ये हमारे कुछ सवाल जवाब होते हैं, आमीन। इनको आप तवज्जो से देखा कीजिए। रहमान का मानी बताइए। खूब माफ करने वाला, निहायत प्यासा, निहायत रहम करने वाला, निहायत भूखा। ABCD। जी क्या है? पहले वो सी था, वो जी। पहले चले कोई बात नहीं, अगला बता दीजिए। रहीम के मानी है अच्छे इखलाक वाला, कभी करने वाला, खूबसूरत, मुसलसल रहम करने वाला। ABCD। मुसलसल रहम करने वाला। क्या बात है। अच्छा जी, अगला सवाल आ गया। अर्रहमान और रहीम से हम ये आदत सीखते हैं, क़यामत के दिन को याद करना, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना, गरीब और जरूरतमंद की मदद करना, मुस्बत किरदार अपनाना। अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना। बिस्मिल्लाह का असर हमें महसूस होगा जब हम इसको तजवीज के साथ कहेंगे, जब हम इसको जोर से कहेंगे, जब हमको अल्लाह की सिफात के बारे में बेहतरीन इल्म होगा, जब हम इसको आहिस्ता कहेंगे। हाँ जी, कब महसूस होगा? बिस्मिल्लाह। जब हमको अल्लाह की सिफात सुनानी। कौन सा फिक्रा दूसरों से, प्लीज प्लीज या तो अनम्यूट कर लिया करें अगर शोर हो, या चुप हो जाया करें जब मैं बोलूं, ताकि बाकी लोग सुन सके कि मैं कह क्या रहा हूँ। कौन सा फिक्रा दूसरों से ज्यादा अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखने में मददगार होता है? बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह, औज़ु बिल्लाह, अर्रहमान रहीम। ये अभी आया ना सवाल। अर्रहमान अर्रहीम। वो हो गया, वो गया। दिल की गहराई से अल्लाह की तारीफ बयान करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? एक से ज्यादा जवाब है, अभी होशियार हो जाइए। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। अल्लाह की सिफात और उसकी मखलूकात के बारे में बात करनी चाहिए, अल्लाह की सिफात और उसकी मखलूकात पर गौर करना चाहिए, अल्लाह की सिफात और उसकी मखलूकात का मुताला करना चाहिए, बेहतरीन नींद चाहिए। ABCD। एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं, बस मैं इतना बताऊंगा। अल्लाह की सिफात और उससे मखलूकात का मुताला करना चाहिए। ABC तीनों। वेरी गुड। ABCD जिसने कहा उसके पूरे नंबर आ गए। चले जी, दूसरी आयत है, अभी आप म्यूट कर लीजिए, और फिर ये जो है हम इसका तर्जुमा जो है वो सुमेरा सिस्टर से करेंगे। अल्हम्दु, अल्हम्दु ये एक बहुत खास लफ्ज़, जैसे आऊज़ु खास है, इसी तरह ये अल्हम्दु भी एक खास है। इसके दो मायने होते हैं, तमाम तारीफें। अल जब लग जाते अल के मायने होते हैं खास, यानी तमाम तारीफें, और शुक्र। क्या है? लिल्लाह। लिल्लाह के दो टुकड़े होते हैं, ली के मायने होते हैं लिए, अल्लाह यानी अल्लाह के, ये मिल के लफ्ज बना है लिल्लाह, अल्लाह के लिए। रब, रब जो है अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, और अल्लाह जो है उसका जाती नाम है। क्या? अल आलमीन। अलिफ लाम लग गया, तमाम। अलिफ लाम के दो इस्तेमाल आज अभी मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये जिसके साथ लग गया उसे मार्फा कर देता है। मसलन मैं कहूँ किताब, इसका मतलब है कोई भी एक किताब, लेकिन अगर कहूँ अल किताब तो इसका मतलब है कोई खास किताब। मैं कहूँ कलम तो कोई भी कलम हो सकता है, लेकिन मैं जब कहूँ अल कलम इसका मतलब कोई खास कलम में बताना। एक तो ये खास कर देते हैं, मार्फा कर। दूसरा है ये जब किसी सिफ्त के साथ आता है या और खास मुकाम पे आता है तो इसके मैंने होते हैं तमाम। जैसे अश-शैतान, कल पढ़ा था आपने, तमाम शैतान। अल्हम्दु, तमाम तारीफें, तमाम शुक्र। अल आलमीन, तमाम जहां। तो ये अलिफ लाम का दूसरा जो है मायनी आपको आज पता चल गए कि अगर किसी लफ्ज के साथ, इसम के साथ जब ये आता है, खास तौर से या फेल के साथ आता है, उस सूरत में ये तमाम क्या मायनी देता है। जैसे शैतान, जिन, अल इंसान, तमाम इंसान। जैसे हम फेल है, इसके साथ आया तो तमाम तारीफें होगी। तो अल के ये दो मायनी जो है याद रखिएगा। मार्फा करता है, जो कि आज हम पढ़ेंगे भी ग्रामर। तो सॉरी, अल हम के मायने है तमाम तारीफें और शुक्र, और लिल्ला के दो टुकड़े होते हैं, ये आपको मैंने बता दिया है। रब के मायने हम जरा देख लेते हैं। रब के मायने है परवरिश करने वाला, पालने वाला, जर्रे जर्रे को, करोड़ों खलियों को पल पल पालने वाला, ऑक्सीजन खिलाने वाला। आलिम जो है हम आम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आलम इंसान, आलम हैवानात, आलम मलाइका, आलम जिन्नात, और इसकी जमा होता है आलमीन। तो यहाँ अल्लाह ताला ने आलमीन का जिक्र किया, तमाम जहान। इसका मतलब पता नहीं कितने जहान हैं,
اور اللہ تعالیٰ نے اب تک پتہ نہیں کتنے جہان بنا کے ختم کر دیے، اور ہمارے بعد بھی پتہ نہیں کتنے جہان وہ بناتا رہے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، ہماری سوچ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے لیے یہی ہے کہ اس کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور بہت سے جہانوں کی مالک ہے جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا گہرے تصور احساس کے ساتھ اپنا احتساب کیجئے کہ ہم اس عالم میں جو ہے ہماری کیا حیثیت ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے کس طریقے سے پا سکتے ہیں، اس کی رحمت اور اس کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے پلان بنائیں، تبلیغ کریں، دعا۔ تو لہٰذا اس کے اسباق لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کے۔ حمد کا پہلے معنی تعریف دل سے کرنا ہو تو رب العالمین پر غور کر لیجئے، کس طرح وہ ہر پل جو ہے ہر مخلوقات میں سے سب کی جو ہے پرورش کا سامان مہیا کرتا ہے۔ جتنا آپ کائنات پر غور کریں گے، سائنس پڑھیں گے، تو دل سے تعریف کہ وہ ذات کتنی مہربان ہے کہ تمام جو ہے مخلوقات کا جو ہے وہ پرورش اور پالنے والا ہے، اور ان کی ضروریات کو ان کے کہے بغیر پورا کر رہا ہے۔ تو عادت نمبر 4 ہم یہ سیکھتے ہیں، خوب علم حاصل کیجیے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ تو اب تک ہم نے 3 پڑھی تھی، یہ چوتھی عادت آ گئی۔ احتساب کریں کہ میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے، لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں اور اللہ الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں۔ آپ جب بھی کوئی چیز دیکھیں، متاثر ہو، تو الحمدللہ اللہ کا شکر کریں کہ وہ چیز آپ کو پتہ چلی اور آپ کو دکھائی۔ حمد کا دوسرا معنی ہوتا ہے شکر کرنا، اور یہ ہماری عادت نمبر 5 ہوگی، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے اس کا بار بار شکر کرنا۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے جو ہے اس کا ترجمہ کریں۔ یس میرا سسٹر کدھر گئی؟ آپ نے اس وقت ہینڈ ریز کیا تھا، چلیے آپ اس کا ترجمہ کر دیجئے۔ یس سسٹر کیجئے۔ الحمد تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ تو اب یہ سوال جواب ہے۔ الحمد کا معنی ہے ساری طاقت، تمام شکر، تمام تعریفیں، تمام تعریفیں، تمام سوچ لے بی این سی ہاں، 2 معنی ہے، ایک معنی نہیں ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا سوچ لے۔ وَلِلَّهِ ترجمہ کیجئے، اور اللہ، اور اللہ سے، اور اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے، سی اور اللہ کے لیے۔ آتے سیکھتے ہیں، ایک سے زائد جواب ممکن ہے۔ اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا، اللہ کا شکر کرنا، اس کے خیال رکھنے پر غور کرنا۔ ABCD۔ اگلی آیت مبارکہ ہے جو ہماری آج کی آخری کی ہے، کیونکہ ہم نے 3 ہی آیتیں آج پڑھنی ہے اس کی۔ الرحمن الرحیم، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ الرحمن بہت مہربان، رحم کرنے والا، یعنی تسلسل سے، مسلسل سے۔ رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ جو ہے کسی کے خیال کا، کسی کا خوب خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ دیکھیے اللہ کس طرح ہم پر مسلسل رحم کر رہا ہے۔ صرف ایک مثال لیجیے، موسموں کو لانے کے لیے اللہ اس زمین کو سورج کے خلاف 1 سیکنڈ میں تقریباً جو ہے، پلیز میوٹ کر لیں اپنے آپ کو، آپ سب اپنے آپ کو میوٹ کر لیجیے۔ جب میں پوچھوں بے شک ان کو کھولے، کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب میں بات کروں تو پلیز، تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کو سورج کے اطراف 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہے ہیں۔ یہ بہت تیز رفتار ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہمیں ذرا سا بھی دھچکا نہیں لگتا، ورنہ ہم زلزلوں کی اور زمین کی ٹوٹ پھوٹ کا جو ہے شکار ہو جائیں اور زندگی اس پر محال ہو جائے۔ یہ اس کی قدرت ہے، مہربانی ہے، اس کا رحم اور اس کی مہربانی ہے جو وہ ہمیں اتنی اسپیڈ کے باوجود ہمیں جو ہے وہ محسوس نہیں ہونے دے رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد جس میں آپ نے یہ پڑھا، گھر، آفس، بازار جانے کے بعد دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی ان کا مثبت کے ساتھ خیال رکھیے۔ یہ عادت نمبر 6، اور اس پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی
साहब जो है या सिस्टर जो है इसका तर्जुमा कर दे। यस अर्रहमान बहुत मेहरबान, अर्रहीम में रहम करने वाला। जज़ाकल्लाह खैर मुस्ताक। तो आइए 6 आयतें आप एक दफा देख लीजिए। अच्छा उससे पहले कुछ सवाल भी रखे हो, ठीक है जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा अल्लाह की तरफ से, इल्म नहीं दिया जाएगा, जरूरियात जिंदगी नहीं दी जाएगी, रहम नहीं किया जाएगा अल्लाह की तरफ से। रहम नहीं किया जाएगा अल्लाह की तरफ से। अगर रहम आराम नहीं करें, किया दूसरों को भी मौका दें, आपकी तरफ से नहीं है, सारों की तरफ से कही है जवाब। अच्छा तो आइए आज जो है ना आपको ये आदत जो है प्लीज म्यूट कर लीजिए ताकि ये आदत जो है आप जो है पुख्ता कर लें। पहली आदत है आऊज़ अल्लाह की हिफाजत में। बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह की पनाह में यानी अल्लाह की हिफाजत में आना। दूसरी आदत हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए। तीसरी आदत ये है कि अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखें। चौथी आदत है खूब इल्म हासिल कीजिए ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ हो। और पांचवी आदत है जब अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए जो है उसका बार बार शुक्र करना। और छठी आदत है क्या वो मैं भूल गया, कोई बताएगा? एक तो भूल जाने का बहुत तो दूसरों पर रहम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। हाँ, दूसरों पर रहम कीजिए यानी उनका मोहब्बत के साथ ख्याल रखिए। शुक्रिया वो याद आ गया, कंप्यूटर ने कहा भाई फिक्र नहीं कर। अब आप में से कोई साथी जो है चलें जी हैंड रेज करें तो मैं उनसे ये 6 आयतें दुहरा लूं। चलें जी उस्मा खालिद आपने अनम्यूट पहले किया हुआ है, आप ही दुहरा दीजिए ये 6 आयतें, फिर जो हम अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। आदत नंबर जी, 1 अल्लाह की पनाह लीजिए। हाँ हाँ आदत नंबर 2 हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहिए। आदत नंबर 3 अल्लाह के बारे में हमेशा मुस्बत सोच रखिए। आदत नंबर 4 हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। आदत नंबर 5 इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर कीजिए। आदत नंबर 6 दूसरों पर रहम कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। तो अब ये हमारा पहला हिस्सा ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे हिस्से ग्रामर की तरफ जो बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प इस सेंस में है कि अगर आपको वो चीज़ें समझ आने लग जाए तो आपके लिए बहुत सी आसानी हो जाती है, और जब समझ नहीं आते तो आप कहते हैं पता नहीं ये क्या सरदर्दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना आसान कर सकते हैं आपके लिए आसान करें। मकसद जो है आपको आसानी के साथ जो है दीन की तरफ लाना और सिखाना है, आपको दूर नहीं करना है। तो आइए देखते हैं आज आपके लिए क्या आसानी अल्लाह ने फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सबक 2B आओ कुरान समझिए आसान तरीके से हिस्सा ग्रामर में हम जो है आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। ये आपके मैंने बताया था इसलिए याद दहानी कराई जाएगी ताकि आप जो है इस भी सबक को जो गुज़श्ता होता है पढ़ें और जो है उस पर तवज्जो दें। कुछ पिछले सवालात हैं उनका जवाब लेते हैं। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, ये 6 अल्फाज कुरान पाक में कितनी बार आते हैं? 600 बार, 1000 बार, 800 बार, 1300 बार? जी 1300 ABCD। मरतबा। 1300 बार। आना की जमा बताइए। हुम, नाहनु, हुआ, अंतुम। नाहनु। वेरी गुड। नाहनु का वाहिद बताइए। हुआ, आना, हुआ, अंतुम। ABCD। अंतुम। ओह सॉरी कर लीजिए। अब नई चीज हम सीखने जा रहे हैं जो आपके लिए एक नई चीज है, क्योंकि आज जो हम ये कुछ इस्मा है यानी इसम है, मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, काफिर, साले, ये वाहिद है, हम इनकी जमा बनाना सीखेंगे। आज के सबक का खास जो है वो ये है। लेकिन सबक शुरू करने से पहले TPI जो है ये आपके हर ग्रामर के जो है लेसन में इंशाल्लाह हम कराया करेंगे। इसके ये स्टेप हैं। पहले क्या है? सुनिए, फिर देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए। बहुत अहम है। प्लीज म्यूट रखिए सिस्टर।
تو یہ ایک بار پھر میں دہرا دیتا ہوں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے۔ تو اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کی کچھ چیزیں دہرا لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا من ہوا، تو اس کا کوئی جواب دے گا؟ من ہوا کون؟ وہ کون ہے جی مسز اجاز؟ وہ کون ہے؟ یہ تو ترجمہ ہے، اس کا جواب چاہیے تو سوال ہے، آگے سوالیہ نشان ہے۔ سر میں بتاؤں ہوا مسلم، ہوا مسلم۔ ویری گڈ، ہوا مسلم۔ ہوا کا جواب ہوا ہوگا، یہ کل بتاؤں۔ اچھا اور دیکھ لیتے ہیں، من ہوں، وہ سب ہم کون ہے؟ اس کا مسلم، جواب ہم مسلمون۔ مسلمون۔ ایک تو یہ کہ وہ ہم کے ساتھ جواب آئے گا، دوسرا یہ جمع ہے تو لہذا مسلمون آئے گا۔ چلے آگے دیکھ لیتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ من انتا، تم کون ہو؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ انا انا مسلم۔ ویری گڈ۔ انتا کا جواب ہمیشہ آنا ہوگا، واحد ہے تو واحد آئے گا۔ اب آخری ہے، اب ہوشیار ہوگی۔ من انتا، انت نحن مسلمون، نحن نحن مسلمون، مسلمون۔ نحن مسلمون۔ جمع ہے اور یہ نحن کی طرف لوٹتا ہے اور اس کا جمع۔ چلے جی اب میوٹ کر لیجئے، آج کا سبق اب توجہ دیجئے، کیونکہ جو خاص نکات ہیں اس کے لیے توجہ چاہیے، بلکہ ایک گہرا سانس لیجئے، سیدھے ہو کر بیٹھ جائیے۔ آج ہم 2 نئے لفظ سیکھنے جا رہے ہیں۔ حل کے معنی ہے کیا، نام کے معنی ہے ہاں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک جو ہے سوال کے لیے لفظ کل پڑھا تھا۔ یس صدف اسلم، آپ بتائیے، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، کون سا سوال کے لیے لفظ کل پڑھا تھا؟ کوئی عرب پڑھا تھا جس سے ہم سوال کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اچھا حل، چلیں، آج پڑھ رہے ہیں، وہ تو کل پڑھا ہے۔ من، 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 من کے علاوہ دیکھو نا، آپ پتہ چلا کہ کس نے تیاری کی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا حمزہ، جب میں پڑھا رہا تھا کہ انگریزی میں کچھ حروف شارٹ کٹس ہوتے ہیں، عربی میں بھی ہیں، تو وہاں ہم نے 3 لفظ دیکھے تھے، وا، فا اور حمزہ، اور وہاں میں نے کہا تھا یہ حمزہ جو ہے اس کے معنی کیا، یہ سوال کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو آج یہ تیسرا لفظ آپ سیکھ رہے ہیں، حل۔ من بھی سوال کے لیے آتا ہے، حمزہ بھی آتے ہیں، حل کہاں یہ آتے ہیں یہ آپ آگے پڑھیں گے، یہ کورس کے دوران آہستہ آہستہ آپ کو ان چیزوں کو، لیکن ابھی صرف معنی یاد کیجیے۔ اور جواب میں ہم جب کسی کا ہاں میں جواب دینا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں نام، نام جو ہے ہاں۔ مثلا حل انت بخیر، کیا تم خیریت سے ہو؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کوئی دینا چاہے گا؟ حل انت بخیر، کیا جواب ممکن ہے؟ بخیر، نعم انا بخیر، نعم انا بخیر۔ نعم انا بخیر، ہاں یہ یاد رکھیں، نعم انا بخیر، آنا آئے گا تو حل انت بخیر، نعم انا بخیر، نعم انا بخیر۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ اضافی ہے۔ اچھا جی دوسرا سوال دیکھ لیتے ہیں، حل انتم بخیر، اس کا کیا جواب ممکن ہے؟ نعم نحن بخیر۔ ہاں انتم کا جواب نحن نحن بخیر۔ آئے گا، باقی اضافی لفظ الحمدللہ۔ اچھا اب یہ جو ہے کر دیجیے اور غور سے سنیے، کیونکہ ایک نئی چیز ہے جو ہم نے پڑھنی ہے اور یہ بہت ہی اہم ہے۔ مطلب پوری عربی گرامر میں اس سے اہم چیز میں نے نہیں دیکھی۔ جس کو اس کی سمجھ آ گئی، سمجھو اس کا کام آسان ہو گیا، گرامر اس کے آگے کھل گئی۔ عربی میں تمام الفاظ کل میں 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ یعنی عربی کے اندر قرآن میں جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں سے ہر لفظ یا جو ہے وہ ان 3 میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 اسم، یا تو وہ کسی چیز کا نام ہوگا، جگہ کا نام ہوگا، جیسے کتاب، مکہ وغیرہ، یا پھر صفت ہوگی، جیسے اچھا، برا، مسلم، مومن، کاذب، جھوٹا۔ یہ سارے جو ہے نام اور صفت جو ہوتے ہیں عربی میں یہ اسم ہوتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی الفاظ آپ پڑھیں گے ان میں سے ایک کیٹیگری، ایک جو ہے وہ گروپ ہوگا جو اسما ہوگا۔ ان کی پہچان یہ ہوتی ہے یا تو ان کے شروع میں الف لام آئے، کسی بھی اگر لفظ کلمے کے شروع میں الف لام آئے سمجھ لیں یہ اسم ہے۔ دوسری پہچان یہ ہوتی ہے یا پھر اس کے آخر میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر آتے ہیں۔ اگر کسی کلمے کے اوپر 2 پیش، 2 زیر، 2 زبر میں سے کوئی آ رہا ہے وہ اسم ہے۔ تیسری ایک پہچان ہے
کہ کسی کلمے کے آخر میں اگر واو نون یا نون اور الف تا میں سے کوئی آ رہا ہے تو وہ اسم ہے. اسم کی اور بھی کچھ پہچان ہے، وہ جب آپ آگے جائیں گے جو بڑھیں گے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہاں صرف یہ 3 یاد رکھیے، الف لام شروع میں، آخر میں تنوین یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر، یا پھر واو نون یا نون الف تا. یہ تو ہو گئی ایک کیٹیگری. دوسری کیٹیگری ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فعل. فعل وہ کلمہ ہوتا ہے، وہ لفظ ہوتا ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. جیسے فتح اس نے کھولا، یا ملونا وہ جانتے ہیں یا جانیں گے. یہ فعل افعال ہوتے ہیں. یعنی عربی کے اندر 2 اقسام تو یہ ہیں جو زیادہ تعداد میں آتی ہے، اسم فعل. تیسری چیز جو عربی میں آتی ہے وہ ہے حرف. ہر وہ کلمہ جو نہ اسم ہے نہ فعل ہے وہ حرف. ایک تو اس کی سادہ تعریف یہ ہے. دوسری تعریف یہ ہے وہ حروف جو اسموں کو فعل سے یا فعل کو اور فعل سے اسم کو اسم سے ملائیں، یعنی ان کو آپس میں ملانے کا کام کرے، وہ حرف ہے. جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ. تو اس کو آپ بڑی توجہ سے سیکھیں، کیونکہ ابھی آگے تھوڑی سی میں آپ کو اس میں آسانی کروں گا ان کی یاد کرنے کے لیے، اس کو غور سے دیکھیے گا. شروع میں نے بتایا تھا الف لام آئے، جیسے المسلم. ابھی ہم دیکھیں گے یہ تنوین سے کیسے ہو گیا آگے چل کے. یا پھر آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہیں، جیسے مسلمن، مسلمن، مسلمین. اور تیسری نشانی کیا تھی؟ آخر میں واو نون اور یا نون یا الف تا ہے، جیسے مسلمونا، مسلمینا، مسلمات وغیرہ. یہ ان کو اکٹھا دیکھ لیجئے. یہ اب پوری آ گئی آپ کے سامنے سلائیڈ. شروع میں الف لام آئے، آخر میں تنوین 2 پیش 2 زبر 2 زیر وغیرہ آئیں، یا آخر میں واو نون یا نون الف تا ہے. یہ اس کی مثالیں ہیں. مسلمن 2 پیش آیا، مسلمن 2 زبر آئے، مسلمین 2 زیر آئے، مسلمونا واو نون آیا، مسلمینا یا نون آیا، مسلمات الف تا آیا. تو یہ سارے کیا ہیں؟ اسم. تو قرآن پاک میں کوئی بھی لفظ آپ کو اگر ان علامات کے ساتھ ملتا ہے آپ سمجھ جائیں یہ اسم ہے. اس کے بعد اسم کی ایک اور بھی حالت ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ اسم عام ہے، مثلا کتاب، کوئی بھی کتاب. جب یہ عام ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، تو اس پہ 2 پیش بھی آ سکتے ہیں، 2 زبر بھی آ سکتے ہیں، 2 زیر بھی آ سکتے ہیں. یعنی کتابن، کتابن، کتابن ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر ایک لفظ کا اضافہ ہو جائے، الف لام، اگر کسی اسم کے ساتھ الف لام لگ جائے، ابھی میں نے آج آپ کو بتایا تھا الف لام کی جو ہے نا 2 جو ہے وہ خوبیاں، یہ معرفہ کرتا ہے یا اس اسم کے تمام جنس کو، تمام کو شمال کرتا ہے. جیسے ہم نے کہا الحمد، تمام تعریفیں، تمام شکر، انسان، تمام انسان، الشیطان، تمام شیطان. یہ اسی طرح جو ہے یہ خاص کر دیتا ہے. دیکھیے کتاب کے ساتھ جب ہم نے الف لام لگایا تو یہ بن گیا الکتاب. یہ گرامر کا پکا قاعدہ رول ہے، یاد رکھیں کہ جب الف لام لگے گا تو تنوین غائب ہو جائے گی. 2 پیش ہیں تو 1 پیش رہ جائے گا، 2 زبر ہے تو 1 زبر رہ جائے گی، 2 زیر ہے تو 1 زیر رہ جائے گی. ال کے ساتھ کبھی بھی 2 پیش 2 زبر 2 زیر نہیں آتی، یہ یاد رکھیں. بس اب یہ دیکھیے مسلم، المسلم، اور اس کے ساتھ مومن، المومن، صالح، الصالح، کافر، الکافر، مشرک، المشرک. یعنی جب یہ الف لام لگا تو ان سب کی تنوین دیکھیں ختم ہو کے 1 پیش رہے. تو الف لام کے ساتھ کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی، کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب ہے جمع بنانے کا طریقہ. یس، یہ آپ کے لیے تھوڑی سی میں نے کوشش ایفرٹ کی ہے. دیکھیے مسلمن یہ ایک اسم ہے 2 پیش کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں اس کی جمع بنانا، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ واو نون لگائیں. جب واو نون لگے گا تو یہ 2 پیش بھی ختم ہو جائیں گے، یہ بن جائے گا مسلمون.
یعنی دو پیش والے کی جمع کیا ہوگا؟ واو نون کے ساتھ. اس کے مقابلے میں دو زبر والا لفظ ہے. یہی مسلم جو ہے مسلم من دو زبر کے ساتھ آ رہا ہے. اس کے ساتھ یا نون لگے گا اور یہ لفظ بن جائے گا مسلمین. اس کے مقابلے میں اس کی تیسری حالت دیکھیں مسلمین. من یہ دو زیر کے ساتھ آ رہا ہے. اس کے ساتھ جب یا نون لگے گا تو یہ بن جائے گا مسلم. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو پیش والے لفظ کے ساتھ ہمیشہ واو نون لگا کے جمع بناتے ہیں. یہ ایک قاعدہ جمع کا یاد رکھیں. یہ نہیں کہ سارے جمع کے مختلف قاعدے ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر دو زبر یا دو زیر آ رہا ہے تو ان کے ساتھ یا نون لگے گا. چلیں اسے ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں. دیکھیں مسلمون دو پیش کے ساتھ آئے تو کیا بننا چاہیے؟ مسلمون. اور اگر مسلمن دو زبر کے ساتھ آ رہا ہے یا پھر جو ہے مسلمین دو زیر کے ساتھ آ رہا ہے, ان دونوں کا جو ہے یا نون لگ کے مسلمین بنے. مسلمین. اگر یہ آپ پلیز میوٹ رکھیں سسٹر, میری بات پھر لوگوں کو سنائی نہیں دیتی. آپ کو تو آ گئی ہے, آپ اپنے میوٹ رکھ کے اپنی جگہ پہ دہرائیں. میرے ساتھ ساتھ جن کو نہیں آتا ہے وہ بھی دہرائیں. مسلمون سے مسلمون, مسلمن مسلمین سے مسلمین. کیسے بنا؟ پیچھے آپ کو میں نے تینوں کی حالت بتائی تھی. یہاں یہ ایک بات اور آ گئی کہ ان دونوں کا جواب ہے. آئیے اب ہم مشق کے لیے چلتے ہیں. جیسے میں ایک بار آپ کے لیے دہرا دیتا, مختصر بات کرنے کے لیے ان کی تنوین نہیں بولتے, ورنہ یہ اس پہ سمجھ جائیں یا تو دو پیش ہیں یا دو زبر ہیں یا دو زیر ہیں. تو مسلم سے مسلمون مسلمینا, مومن سے مومنون مومنین, صالح سے صالحون صالحین, کافر سے کافرون کافرین, مشرک سے مشرکون مشرکین. کاذب سے کیا ہوگا بھائی؟ ایک لفظ آ گیا کاذب. کاذبین. مشرک کے مقابلے میں جو ہے مومن ہے تو کیا ہوگا؟ مومنون مومنین. تو اب آپ میں سے ہینڈ ریز کیجئے تاکہ میں اسے کہوں کہ یہ ایک دفعہ ٹرائی کر دے اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہاں جی عارف بھائی آگے چلے کرائیے. یہ پورا ٹیبل کرا دیجئے, ہم نے جمع کا ٹیبل کرا دیجئے. مسلم سے کیا بنے گا؟ دہرائیے. چلے جی عامر فاروق بھائی آپ سب سے آگے اوپر نظر آ رہے ہیں, آپ بھی ایک ٹیبل دہرائیں. ان کی آواز غالباً نیٹ کی وجہ سے صحیح نہیں تھی. مسلم مسلمون مسلمین, مومن مومنون مومنین, صالح صالحون صالحین, کافر کافرون کافرین, مشرک مشرکون مشرکین. ویری گڈ. اب اگر میں آپ کو ایک لفظ یا دو لفظ ایکسٹرا دوں تو کیا آپ بنا لیں گے؟ چلیے جی دیکھ لیتے ہیں. عالم, عالمون عالمین. دیکھیں جن کا شور ہو رہا ہے وہ خود ہی اس کم کو مائک کو میوٹ کر دیں تاکہ آواز شور کم نہ ہو. عابد صاحب آگے چلیں, اس کی جمع بنائیں. عابدون عابدین. ویری گڈ, کیا بات ہے بھائی, آپ لوگوں کو تو سب کو آتا ہے. چلیں اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. یہ دیکھ لیں, مسلم سے مسلمون مسلمینا بنا, مومن سے مومنون مومنینا بنا, صالح سے صالحون صالحین بنا, کافر ان سے کافرون کافرینا بنا, مشرک ان سے مشرکین اور مشرکن اور مشرکینہ بنا. یہ ہم دہرا چکے ہیں. اب آگے جی سوال جواب. ہاں کام کیجیے گا بھائی. ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ ہاں جی آمنہ اصغر آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے, جواب دیجیے سسٹر. کتابونا الکتاب کتابون الکتابو, ABCD کیا صحیح ہے؟ آمنہ اچھا. والکافرین ترجمہ کریں, اور کافروں سے اور ظالموں کے لیے اور کافروں کے لیے ABCD. جی ڈی اور کافروں کے لیے. مسلم
وَأَنَا مسلم، اور میں ایک مسلمان ہوں، ہم مسلمان ہیں، میں ایک مسلمان ہوں اور ہم سب مسلمان ہیں. جی میں ایک مسلمان ہوں. اور اور میں میں مسلمان سارے اور جلدی میں کا ایک کام مسلمان. پھر ایسا ہوتا ہے. آپ نے واو کا ترجمہ ہی نہیں کیا، کل ہی پڑھا تھا ہم نے، واو فا وا فا حمزہ اکٹھے 3 لفظ پڑھے تھے، اس لیے تھوڑا سا جلدی کرنے کے بجائے بے شک دوسرا بولنے دو، آپ اپنے طور پہ تسلی کر کے جواب دو، جلدی نہیں، اور آپ اپنے آپ کو جواب دو، مجھے نہیں تو میں تو اتنے لوگوں کی آواز سن ہی نہیں پاتا، میری تو سماعت ہی اتنی ہے کہ ایک آواز آتی ہے، باقیوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. اسم کی علامتیں صیغہ واحد کے لیے آخر میں واو نون یا نون الف تا آئے گا، شروع میں الف لام آئے گا، آخر میں آئے 2 زبر 2 پیش 2 زیر، آخر میں ہو اسم. ہاں جی، اسم کی علامتیں بتائیں صیغہ واحد کی، ABCD. ایک کیسے ہوگا، یہ تو جمع کی علامت ہے، باقی کہاں سے ہوگی؟ شروع میں الف لام اگر آ جائے. الف لام ہاں بی تو اور اور بی سی بی سی بی بس اور ایک سی جواب دیا، بھاگ گئے. بی اور سی. آپ کو ابھی میں نے 3 علامتیں پڑھائی تھیں کہ واحد کی علامت یہ ہوتی ہے شروع میں الف لام آتا ہے یا تنوین آتی ہے، اور یہ جو واو نون یا نون اور الف تا جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، یہ بھی اسم کی پہچان ہے لیکن یہ جمع اسموں کی ہوتی ہے. یہ تو جواب آ گیا. چلے ایک سوال تو کر لیتے ہیں نا، جواب تو پتہ چل ہی گیا. عربی میں جمع بنانے کا ایک طریقہ ہے، تنوین کو جوڑا جاتا ہے، الف لام جوڑا جاتا ہے، ایس جوڑا جاتا ہے، واو نون یا نون جوڑا جاتا ہے، یہ تو پتہ ہی نون ہے. یا نون. ڈی ڈی. چلیں جی ابھی میوٹ کر لیجیے، اب میوٹ کر لیے کیونکہ اب مکالمہ آ گیا، اب تو بات چیت ہوگی، دیکھتے ہیں کون بات چیت میں سوال جواب کرتا ہے. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان، یہ اشارے کے ساتھ کریں گے. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلم، وہ سب مسلمان ہیں. اس کے بعد انت مسلم، آپ مسلمان ہو، انا مسلم، میں مسلمان، انت مسلم، انا مسلم. یہ آپ نے ہمیشہ جب بھی دہراتے ہیں کوشش کریں کہ یہ پیر جوڑوں کی شکل میں کریں. ہوا مسلم، ہم مسلم، ہوا مسلم، ہم مسلم، انت مسلم، انا مسلم، انت مسلم، انا مسلم. اور اگلا پیر ہمارا کیا تھا؟ انتم مسلمون اور نحن مسلم. میں آپ کے لیے ایک بار ٹیبل دہراتا ہوں، غور سے سنیے، پھر آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، انت مسلم، آپ مسلمان ہیں، انا مسلم، میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. ہاں جی، صدف اسلم آپ کا ہینڈ سب سے پہلے ریز ہوا ہے، پلیز آپ اس پورے ٹیبل کو دہرا دیجئے. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون، ٹھیک ہوا، ہاں ٹھیک، مسلمان ہیں، آپ صحیح ہو. انت مسلم، آپ مسلمان ہیں، انا مسلم، میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. جزاک اللہ خیر. چلے جی آگے بعد جو ہے آمنہ اصغر نے بھی ہینڈ ریز کیا. چلے سسٹر آپ بھی کرائیے کرائیے، یہ تو جتنا پکا ہو جائے اتنا ہی فائدہ مند ہے. دہرائیے. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، انت مسلم، آپ مسلمان ہیں، انا مسلم، میں مسلمان ہوں، انتم مسلم، آپ سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. انتم مسلمون، انتم جو ہے جمع کے، اس کے ساتھ ہم مسلم نہیں لگائیں گے، مسلمون. چلے جی آگے یہ ناہید ہے نا، ناہید ناصر. چلے سسٹر آپ بھی کرائیے. نہیں مجھے ایک سوال، مجھے تھوڑا سا سوال ہے اس آرڈر کا کہ مجھے سوال ابھی لکھ لے، روک لے، یہ جب کلاس ختم ہوتی ہے سوال کے لیے آپ کو پوری رات میں دیتا ہوں، جتنی مرضی آپ مجھ سے سوال کریں. کلاس کو آپ لکھ لیں، کلاس ختم کرنے کے بعد میں کہتا ہوں جی سوال، پھر آپ پوچھو جتنے کر سکتے ہو سوال، انشاءاللہ سب کا جواب ملے گا. تو ابھی اگر دہرائی نہیں کرنا تو کسی اور کو موقع دیں. عارف جی، عارف برادر دہرائی کراؤ. وہ مسلم جزاک اللہ. مصباح، سسٹر مصباح آپ بھی دہرائیے اس ٹیبل کو.
हुआ मुस्लिम वो एक मुसलमान, हम मुस्लिमून वो सब मुसलमान, अंता मुस्लिम आप मुसलमान हैं, अना मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ, अंतुम मुस्लिमून आप सब मुसलमान हैं, नहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आज एक काम की बात मैं आपको बता देता हूँ, जब किसी इसम के ऊपर तनवीन हो, यहाँ ये आसानी के लिए तनवीन नहीं लिखेगी, अदरवाइज ये हुआ मुस्लिमून लफ्ज़। जब किसी के ऊपर तनवीन हो और उससे पहले ज़मीर आ जाए, वो पूरा जुमला हो रहा है। क्या कहा कि अगर किसी इसम के ऊपर तनवीन हो और उससे पहले कोई ज़मीर आ जाए, ये हमने 6 ज़माइर कल पढ़ी थी, कोई भी आ जाए तो वो पूरा जुमला होता है। मसलन हुआ मुस्लिम का मतलब होगा वो एक मुसलमान है, हम मुस्लिमून वो सब मुसलमान हैं, अंता मुस्लिम आप सब मुसलमान हैं। असल में ये मुस्लिमून था, आसानी के लिए जो है उन्होंने इस पे से तनवीन हटा दी, लेकिन हमें पता है कि तनवीन है। आना मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ, पूरा जुमला बनेगा। ये तर्जमे के हिसाब से एक काम की बात है, आपको आज मैंने बता दी। तो नुक्ता तालीम जो आज बहुत ही अहम है, बहुत अच्छा है, दिमाग को इस्तेमाल करें या उसे खो दें। क्यों? तो आपका जो दिमाग का आप इस्तेमाल करते हैं पर पूरी जिंदगी में, वो बड़ी मुश्किल से 5 से 25% इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है 95% से जो है 75% तो खाली रह जाता है, आप दुनिया से चले जाते हो और उसे इस्तेमाल ही नहीं किया होता। क्या बात है जी। और इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? अगर आप 60% के भी हो जाए तो दिमाग के सिर्फ 3% खलिए मरते हैं। इसका मतलब 97% दिमाग आपका फिर भी कारआमद होता है। अगर आप बड़ी उम्र के हो तब भी शैतान को भटकाने मत दीजिए कि मैं कहाँ से सीखूंगा, मेरी तो ये उम्र होगी, मुझे तो होश नहीं आता है, मेरी तो याददाश्त खत्म हो जाती है। सिस्टर नजमा सुन रही है ना? तो ये ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी के असहाब में बड़ी बड़ी उम्र के जो है साहब थे और वो उस वक्त सीख रहे थे। तो हम जो है हम ये कह के कि जी हमारा ज़हन नहीं काम करता, नहीं से ये गलत है। ये शैतान है जो हमें रास्ते से भटकाना चाहता है। याद रखें, आपका 97% दिमाग का हिस्सा जो है वो मरते दम तक काम कर रहा होता है और उसमें भी 75 से 95% खाली पड़ा होता है, इस्तेमाल ही नहीं किया होता। ये ऐसी है कि आपके पास एक कनाल का जो है प्लाट है और उसमें आपने एक कमरे में छोटा सा जो है 10 बाई 10 का सिर्फ कमरा बना लिया है, बाकी पूरा प्लाट खाली पड़ा हो। इसी तरह दिमाग का आपने एक छोटा सा हिस्सा पूरी जिंदगी में इस्तेमाल किया और बाकी खाली पड़ा है और कह रहे हैं कि दिमाग काम नहीं करता। दिमाग काम करने के लिए वर्जिश की जरूरत होती है, वर्जिश जरूरी है। दिमागों और पट्टों के लिए ज्यादा जरूरी है, ज्यादा उम्र वालों के लिए, वरना खलिए मरने लगते हैं। हाँ, ये फर्क जरूर है, जो यंग होते हैं, जिनके ज़हन ताज़ा होते हैं, वो जल्दी और आसानी से याद कर लेते हैं। जो बड़ी उम्र के हो जाते हैं उनको ज़रा मेहनत करनी पड़ती है। और अगर ये मेहनत कुरान के लिए हो, अल्लाह ताला के लिए हो, तो क्या बात है, ये तो ब्लेसिंग है। बल्कि मैं इसे कहता हूँ बोनस है, यानी बड़ी उम्र के लोगों के लिए बोनस है। आप अपना जो है दिमाग इस्तेमाल करें और शैतान को ये कहते रहने दें जी कुरान मुश्किल है, अल्लाह की बात पर यकीन करें। वो कहते हैं लक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, शैतान भावे जो मर्जी कहे उसको कहो, तो आपकी बात हम नहीं सुनते, हम अल्लाह के। और शैतान से बचने के लिए आपको कल भी बड़े जो है वो हमारे उस्ताद मोहतरम ने बड़ी अच्छे तरीके से आपको बताया था कि जब पनाह मांगिए पहले तो आप ये अपने आप को गैर महफूज समझिए, फिर अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके साथ ही फिर जो आपको आसानी हो जाए। आ जाए जी, सवाल जवाब आ गया। हल हुम सालिहून, नाम हुआ सालिहून, नाम अंतुम सालिहून, नाम हुम सालिहून, नाम नाहनु सालिहून, ABCD। जी नाम सालिहून, सी हल अंतुम मुस्लिमून, नाम अंतुम मुस्लिमून, नाम हुम मुस्लिमून, नाम नाहनु मुस्लिमून, नाम नाहनु मुस्लिम, नाम नाहनु मुस्लिम, नाम नहनु मुस्लिमून। गुड। हल अंता मोमिन, नाम अंता मोमिन, नाम आना मोमिन, नाम नाम हुआ आना मोमिन, मोमिन, नाम नाहनु मोमिन। नाम आना मोमिन, नाम आना मोमिन, वेरी गुड। नाम हल नहनु हुम मुस्लिमून, मुस्लिमून, नाम हुम नाम सी नाम नाम हुम मुस्लिमून, नाम हम मुस्लिमून। नाम अना मुस्लिम। का शोर हो रहा है वो अपने मतलब म्यूट रखें और हौसले से मतलब ये आपकी आसानी के लिए मैंने सवाल डाले हैं।
मेरे लिए इनका कोई नहीं है, लेकिन आप अगर शो करेंगे आपको इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या, जिनको नहीं पता चला वो बेचारे कहेंगे पता नहीं क्या शोर हो रहा था। तो शोर से ज्यादा तसल्ली से जवाब दे, बेशक सब मिलके एक जवाब दे, लेकिन तसल्ली से दे, जल्दी की जरूरत नहीं है। वो सब मुसलमान है, बस वो सब मुसलमान है, और वो सब मुसलमान है, बस वो एक मुसलमान है। ABC बी बस वो सब मुसलमान। वो सब अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए सबक नंबर 2 के खत्म पर आप 27 अल्फाज जो है वो सीख चुके हैं, जो कुरान में 8638 बार आए हैं, और ये बहुत बड़ी जो है सादत है। 7 होमवर्क जो है वो आपने अपने याद रखने हैं, 2 तिलावत के हैं जो कि मसहफ से 5 मिनट और 5 मिनट जो है हाफजे से है, 2 पढ़ने के हैं किताब से, पॉकेट बुक या शीट से, और इस कोर्स का जो है लफ्ज़ी तर्जुमा और बात का जो है वो MP आप अगर लेना चाहें तो वो रब्ता कर लीजिए। वो फाइल ज़रा हैवी होती है, उसको हम ईमेल में भेजते हैं। अपने साथी से कोर्स की बातें कीजिए, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। याद रखिए आपको अल्लाह ताला ने इसके लिए हिदायत के लिए मुंतखब किया है, कोर्स तक आने की और बैठने की, समझने की जो है तौफीक दी है। अल्लाह ताला के इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा का जो है विर्द कीजिए और अल्लाह ताला से हिदायत मांगे। ये कार्ड आपको कल भी मैंने दिखाया था, आज भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक शीट है, कार्ड है, इसको जो है पॉकेट बुक के तौर पर कहते हैं। ऐसे तय करके आप जेब में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, और जहाँ जो है चाहें कि देख सकते हैं। लेकिन इसका सही फायदा ये है कि हर नमाज से या तो 5 मिनट पहले या बाद में इस पूरे कार्ड को आप पढ़ें। चंद दिनों में ये आपको हिफ्ज हो जाएगा। हिफ्ज होने के बाद क्या है, जब आप इसे हर बार दोहराएंगे तो आपके जहन के अंदर याददाश्त के वो खलिए जागेंगे कि ये लफ्ज़ तो मेरा पढ़ा हुआ है, इसका ये मतलब है, इसका ये है। और इस तरीके से आपको इन अल्फाज का फर्क जो है वो आपकी याददाश्त को 300 गुना जो है वो तेज कर देता है। और क्लास में जब भी बैठे तो टीचर बनने के जो है इरादे से बैठें। आपने इस सबक में जो सीखा उसको सिखाना आसान है तो फिर सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे और ट्रेनिंग चाहेंगे तो वो भी आपको मिलेगी। तो ये जो है अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये